أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین حضرات، بزرگان دین، عزیزان محترم اور میرے نوجوان ہم عصر بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تطوع یعنی خیر خواہی کا حکم دیا ہے. تطوع کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اب یہ عام ہے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو مادی اعتبار سے، کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو فکری اعتبار سے، اور کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو دعا کے اعتبار سے. ہمارے یہاں مشہور ہے، مشورے کا لفظ بھی اور روزمرہ کی زندگی میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ مختلف ذہن، مختلف لوگ، مختلف آراء سامنے آئے. وشاورہم فی الامر یعنی معاملات کے اندر مشورہ کیا جائے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ذہن ایک ذہن ہوتا ہے، اور جب اس معاملے کے اندر 10 ذہن جمع ہوتے ہیں یا 5 ذہن جمع ہوتے ہیں تو 5 سوچ سامنے آتی ہے، 5 آراء سامنے آتی ہے، 5 قسم کے مسائل یا 5 قسم کے حل سامنے آتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو مشورہ دے رہا ہے وہ اس کو امین اور امانت سمجھ کر مشورہ دے. تو بیسک یا اصل جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یعنی کہ اس کے ساتھ اب ایک آدمی پریشان ہے، مثال کے طور پر کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس اگر مادی اعتبار سے وسعت ہے، طاقت ہے، تو اس کے ساتھ مادی اعتبار سے تعاون کیا جائے. مثال کے طور پر اس کو قرض کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس کو کسی سواری کی ضرورت ہے، یا اس کو گھر کے اندر کوئی کام کروانا ہے اور آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ تعاون ہو گیا مادی اعتبار سے. اسی طرح جو ہے فکری اعتبار سے تعاون ہو گیا. کوئی پریشان ہے اور آپ کو اس کی پریشانی کا پتہ چلا تو آپ اس کے لیے دعائے خیر کر دیں، اس کی پریشانی دور کر دیں. اگر پریشانی دور کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کر دیں، یا اس کو جو ہے اچھا مشورہ دے دیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک تعاون ہو گیا. جیسے ہم مریض کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں، یا اس کی جو ہے کوئی فوت ہو گیا، اس کے پاس عیادت کے لیے چلے گئے، مریض کے پاس تیمارداری کے لیے چلے گئے،
تو یہ بھی جو ہے ایک تعاون ہو گیا، اور یہ تعاون جو ہے فکری اعتبار سے ہو گیا کہ اب کوئی مریض ہے، اب اس کے جو ہے دوائی کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ نے اس کو دوا خرید کر دے دی، یا اس کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، تو یہ مادی اعتبار سے تعاون ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تعاون جو ہے یہ خیر کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تعاون جو ہو وہ خیر اور تقوی کے کاموں میں ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے گناہ کا کام ہے تو اس میں جو ہے وہ تعاون مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر منع کیا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ کے کام سے روکنے کی تلقین کی جائے، اس کو جو ہے اس گناہ کے کام سے ڈرایا جائے، اس کے جو ہے ثمرات اور جو اس کے نقصانات ہیں اس سے ڈرایا جائے، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے تعاون ہے، لیکن یہ نیکی کی صورت میں ہے۔ تو مطلوب جو ہے وہ ہمیں ہماری دنیا اور ہماری روزمرہ زندگی کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تعاون، معاشرتی اعتبار سے تعاون۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ برادری یا وہ گھر یا اس گھر کے رہنے والے کیسے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے اگر آپ کو جہاں تک معلومات ہے، صحیح معلومات، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں اور اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ رشتہ کر رہے ہو، اپنے بچے کا، اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کر رہے ہو، یہ برادری صحیح ہے میرے اعتبار سے۔ اور اگر جو ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اسی طرح جو ہے یہ خیرات کے کام ہیں، کہیں پر جو ہے مثال کے طور پر کوئی کنواں بن رہا ہے یا جو ہے کوئی اور کام ہو رہا ہے، ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اس کی رہنمائی کر دیں کہ بھئی فلاں جگہ پر جو ہے ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، خیرات کا کام ہو رہا ہے، یا جو ہے فلاں جگہ پر نیک اعمال یا اسی طرح جو ہے دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے تعاون ہو گیا آپ کا۔ اور یہ تعاون کرنا یہ صفات انبیاء میں سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی جو ہے پوری زندگی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کی اسی تعاون سے بھری ہوئی، لوگوں کو خیر خواہی کی طرف بلانا اس سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ مومنین کی صفات میں سے بھی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اس صورت یا اس جو یہ صورت آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قسم کھا کر کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اِنَّ یہ لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک، تاکید، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پھر آگے جو ہے پہلے تاکید کر دی کہ یہ پورا حصہ یا یہ تمام انسان خسارے میں ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کو نکالتے چلے گئے کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے، ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اس آیت کے اندر بتا دیا کہ جو تعاون کرتے لوگوں کے ساتھ، حق اور خیر کی بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک جز لا ينفک ہونا چاہیے، یعنی اس کو لازم کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم نے تعاون کرنا۔ اور دراصل جب ہم دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو یہ اپنے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے کوئی بال ہو،
گیند ہے، چھوٹی گیند ہے، آپ اس کو دیوار پر مار رہے ہیں تو وہ واپس آپ کی طرف آئے گی. جتنی تیز اس کو دیوار پر مارو گے تو اتنی تیز آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو جتنا زیادہ تعاون کرتے جائیں گے اتنا جو ہے وہ ہمیں واپس ملتا جائے گا. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ فوراً مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ دیر سے ملتا ہے، یا جو ہے کوئی ہمارے طرف مصیبت آ رہی ہوتی ہے اس میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہ تعاون جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لے کہ فیلنگ سی ہے، لذتی چیز ہے، جس کو اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آدمی کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا. اب جو ہے اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کو احسان نہ جتلائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کری. ہمارے اندر مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ 10 پاؤنڈ کا یا 5 پاؤنڈ کا تعاون کریں گے اور احسان جو ہے وہ 50 پاؤنڈ کا یا 100 پاؤنڈ کا جتلائیں گے، یا اس سے امید کریں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ 5 یا 10 پاؤنڈ کا تعاون کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ 50 یا 100 پاؤنڈ کا تعاون. نہیں، بلکہ للہ فی اللہ تعاون ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے تعاون ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو، یعنی اس کا ترجمہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہے. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دنیاوی اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ یا جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرتا ہے، کوئی نیک اعمال کرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت سے اس کو جو چھٹکارا حاصل کرواتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کا جو ہے بدلہ میں آخرت میں دوں گا. اور یہ اس کے جو ہے نامہ اعمال یا اس کے جو بھی ہے کرامن کاتبین، جو ہمارے یہاں پر جو ہے فرشتے جو ہماری نیکی اور جو ہمارے جو گناہ لکھ رہے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں کہ یہ تعاون ہوا. اسی طرح جو ہے خیر کا جو کام ہوتا ہے، اب خیر کا کام جو ہے مثال کے طور پر کسی بچے کو حافظ بنا دیا، مثال کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دیا، مثال کے طور پر کہیں پر جو ہے لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے کوئی وہ کام کروا دیا. تو اب یہ تعاون تو ایک ہو گیا، ایک دفعہ آپ نے کر دیا، لیکن رہتی دنیا تک جب تک اس سے فائدہ حاصل ہوتا جائے گا یہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھتے چلے جائیں گے. چھوٹا سا تعاون ہوا لیکن اس کا ثواب کیا اتنا بڑا ہو گیا. اور پھر حدیث میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، یعنی قیامت کے دن ایسا ہولناک دن ہوگا وہ کہ ہر ایک بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، بیوی جو ہے وہ شوہر سے، شوہر بیوی سے، اسی طرح جو ہے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے چھپے گا کہ کہیں جو ہے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. چھپنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کوئی جو ہے میرے سے نیکی کا سوال نہ کرے. اس دن جو ہے یہ تعاون اور جو بھلائی کی ہوگی وہ کام آئے گی، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو دنیا میں بھی فائدہ ہوا اس تعاون کا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک لذت محسوس ہوئی، ایک فیلنگز ہوئی، ایک خوشی محسوس ہوئی، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوا. اور پھر یہ ساتھ کے ساتھ میں نے بتایا کہ یہ صفات انبیاء میں سے بھی ہے. اسی طرح جو ہے تعاون کی اور بھی کافی ساری شکلیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی یتیم ہے
اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہو گیا، پیسوں کے اعتبار سے ہو گیا، کسی اور اعتبار سے ہو گیا، اسی طرح جو ہے کوئی فقیر ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیا، تو یہ سارا جو ہے حدیث میں واقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کپ کپی طاری ہو گئی۔ قرآن شریف تھا اور جو ہے وہ پہلی دفعہ نازل ہوا تو آپ جو ہے وہ کپ کپی، اسی طرح جو ہے یہ سمجھ لیں کہ جب گھر پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پسینے میں شرابور تھے، یعنی پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوا تھا، تو آپ نے جو ہے یہ کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کی اور سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ ہیں ان کے، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو الفاظ یہ آتے ہیں حدیث کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یعنی جو لفظ تھا، لفظ جو ہے حدیث کے اندر وہی آیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا نا، وہ یہی بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ تعاون کرتے لوگوں کے ساتھ، اور جو شخص ایسا ہو جو تعاون کرتا ہو تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو وہ خوشی بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے اس کی بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے۔ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے نا، معاشرہ یہ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر دوری پیدا ہو رہی، ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو کیوں ہے، اگر یہ جو ہے اچھا کاروبار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اگر یہ جو ہے خوش ہو رہا ہے تو کیوں خوش ہو رہا ہے، اگر اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے تو کیوں ہے، اگر یہ پڑھائی کے اندر اچھا جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ تو یہ جو کیوں کا لفظ ہے نا، یہ کیوں کا لفظ ہمیں کیا کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ اب ہم کیا ہوا، اس پریشانی میں لگ گئے، ایک تو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہوا، اور دوسرا کیا ہوا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے۔ ھذا من فضل ربی، بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو دے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ اس کے ساتھ یہ کیوں کا لفظ نکل جائے گا ہماری زندگی سے تو زندگی میں سکون بھی آئے گا اور آپ بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ بھئی وہ اگر کام کر رہا ہے یا اس کا کاروبار اچھا ہے تو اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو پاؤں ہیں، ایک سوچ ہے اس کی، تو آپ بھی بڑھو۔ تو ہم نے جو ہے اس کو پازیٹیو لینا ہے کہ تعاون بھی کرنا ہے، اور اپنے جب اس کے ساتھ آپ خیر خواہی کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو خود بخود اٹھائے گا، اور خود بخود جو ہے آپ کا کاروبار بھی اٹھ جائے۔ دعا کرے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اس کی اولاد فرما بردار ہے، یا اللہ اس کی اولاد فرما بردار ہے، اس کو اور فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ تو جب ہم یہ اپنی زندگی کے اندر معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے کام بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ خوشی والی زندگی بھی جو ہے نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔